السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ حضور کا جمال خوب ہے، حسن بے مثال خوب ہے۔ حضور کا جمال خوب ہے، حسن بے مثال خوب ہے۔ سارے انبیاء نے یہ کہا، انبیاء نے دیکھ کر کہا، آمینہ کا لال خوب ہے، آمینہ کا لال خوب ہے، حسن بے مثال خوب ہے۔ آپ پر درود بھیجتا، آپ پر درود بھیجتا، رب ذوالجلال خوب ہے، آمینہ کا لال خوب ہے، حضور کا جمال خوب ہے، حسن بے مثال خوب ہے۔ توڑ کر جو جوڑتے کمر، توڑ کر جو جوڑتے کمر، معجزہ کمال خوب ہے، آمینہ کا لال خوب ہے۔ سارے اصحاب ہی نرالے ہیں، سارے اصحاب شان والے ہیں،
ہے۔ آپ نے جو امت کو دیا، آپ نے جو امت کو دیا، توحید کا پیغام خوب ہے، آمینہ کا دار خوب ہے، حسن بے مثال خوب ہے۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل صد احترام اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سن انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ میں اپنے مالک و خالق کا شکریہ ادا کرنے کے بعد اپنے ان تمام احباب کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے قرآن و سنت دیا باتاں سنن اور سنان واسطے حاضری کا موقع دیتا۔ میری مراد اس مرکزی جامع مسجد اہل حدیث کی انتظامیہ، معاونین، منتظمین، احباب جماعت، جتنے احباب نے آج دے درس قرآن و حدیث واسطے اہتمام و انتظام کیتے ہیں اور سلسلہ وار کرتے آ رہے، اللہ تعالیٰ تمام کی اس محنت کوشش کاوش میں اپنی بارگاہ عالیہ قبول فرما رہے۔ احباب ذی وقار، میرے ذمہ احباب نے جو موضوع لگایا وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سیرت حالت اور کیفیت کو بولتے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ہر لحاظ نال کامل و اکمل ہے اور آپ کی سیرت کا ہر پہلو انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اسی جتنے لوگ بیٹھے ہیں، بلکہ جتنے دنیا اندر انسان بستے ہیں، ہر انسان دے دل وچ یہ خواہش ہے کہ میں ایسی زندگی گزارا، میری پرسنالٹی ایسی ہوئے، ایسی شخصیت ہوئے کہ میں مجلس کے اندر ہوں پھر بھی لوگ میری تعریف دے جملے بولن، میرے واسطے خیر دے جملے بولن، میں چلا جاواں میری غیر موجودگی چ بھی لوگ میرے واسطے اچھے جملے بولن۔ بلکہ اسی سارے یہ خواہش رکھنے ہیں کہ اسی دنیا چھڑ کے چلے جائیے، چلے تو سارے ہی جانے، تو ساڈے مرن تو بعد ہم لوگ اچھے لفظیں یاد کریں، ساڈے واسطے خیر دے کلمات ادا کریں، یہ ساڈے سارے دے دل وچ خواہش اور اس بات کی بڑی اہمیت ہے۔ مارتے سارے جانے اور لوگ یاد بھی کر دیں، فرق یہ ہے بھی کئیوں نوں اچھے لفظ ہیں تو کئیوں نوں برے لفظ ہیں۔ زندگی ایسی گزارو کہ تمہیں مرن تو بعد لوگ اچھے لفظیں سے یاد کریں۔ حدیث پاک کے چاہتے ہیں نا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ فوت ہو جائے وہ دیاں نیکیاں، وہ دیاں خوبیاں لب لب کے بیان کرے اور وہ دیاں کمیاں، وہ دیاں غلطیاں تے پردہ پا دے۔ کیوں؟ اسی اللہ دی زمین تے اللہ دے گواہ، اہل ایمان دی گواہی اللہ تعالی لیندے نے مرن والے واسطے۔ اور روایت ہے نا کہ صحابہ کرام بیٹھے سن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اور ایک میت کو لے کے لوگ گزرے، صحابہ کہنے لگے بڑا ہی عظیم انسان سی، بڑا اچھا بندہ سی، لوگاں نو اندے تو بڑی خیر ملتی سی، تو آپ نے فرمایا واجب یہ تے واجب ہو۔ اسی موقع تے یا کسی اور موقع تے اسی طرح صحابہ بیٹھے سن نبی پاک کے کول اور کچھ لوگ ایک میت کو لے گزرے تو لوگ کہنے لگے کہ چنگا ہی ہو گیا تو جان چھوٹ گئی، بڑا گندا بندہ سی، بڑا شر پھیلاتا سی، لوگوں کو بڑا پریشان کرتا سی۔ آپ نے فرمایا واجب
یہ بھی واجب ہے۔ صحابہ نے سوال کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نیک آدمی سادے آدمی وہ متعلق بھی اسی گل کی تھی انہوں بھی کیا واجب اے گندا بندہ لوگ ان کو پریشان سن یہ متعلق بھی فرمایا واجب تو آپ نے فرمایا میرے صحابہ جی موت کے بعد تسی وہ واسطے خیر دے جملے بولے وہ اچھائیاں بیان کی اللہ نے جنت نو واجب کر دیتا جی بارے تسی جملے بولے کہ بندہ غلط سی لوگوں کے اندر شر پھیلانا سی فتنے باز سی وہ اللہ نے جہنم نو واجب کر دیتا یعنی یہ بڑی اہمیت والی گل لہذا زندگی ایسی گزاریے کہ مر جان تو بعد لوگ انہوں اچھے لفظیں سے یاد کریں اگر تسی یہ چاہتے ہو نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ نو اپناؤ دنیا چ بڑے بڑے لعین گزرے نے کسی نے نبی پاک کی ختم نبوت تے ڈاکہ ماریا کسی نے آپ کی نبوت کو جھٹلایا کسی نے آپ کے منہج و مشن کی مخالفت کی تھی آپ دے طریقے دے مخالفت کی تھی پر دنیا چ ایسا بندہ کوئی نہیں جنہیں آپ دے کردار دے انگلی اٹھائی ہو نبی پاک دے کردار و ویار نے کسے بندے انگلی نہیں اٹھائی کردار ایسا سی ویار ایسا سی سیرت ایسی کمال دی سی کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی دشمن بھی تعریف کریا کرتے سن بھائی اب تو سبحان صاحب تواڈے سامنے جڑی روایت بیان کر رہے ہیں مشرکین مکہ کو جمع کر کے فرمایا 40 سال تواڈے اندر گزارے نے یہ چھوٹی جی گل نہیں 40 سال کوئی ہے اس مجمع چ ایک بندہ جڑا اپنے محلے کھڑا ہو کے کہ میں 5 سال تواڈے گزارے دسو کیسا پایا بیگانے نہیں تواڈے اپنے تواڈی زندگی دی لسٹ لکھ کے لے کے آ جان کے ایتھے بھی دغا کی کئی ایتھے بھی زیادتی کی 40 سال میں سائیوال کو چل کے آیا میں تمہیں کہا نا میں بندہ بڑا چنگا تسی آسانی نال مان جاؤ گے کیوں تسی میرے بچپن تو واقف نہیں میری جوانی تو واقف نہیں میرے نال سفر نہیں کیتا میرے نال تسی رہے نہیں میرا بچپن نہیں جان دے میری جوانی نہیں جان میں تے آیا پردیسی تسی کہنا میں میرے رسول تے بیٹھا مسجد تے بیٹھا اچھا بندہ قرآن پڑھ رہا ہے تسی تعریف ہی کرو گے میرے پیغمبر انہاں لوگوں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں جنہاں دے نال آپ نے بچپن گزاریا جوانی گزاری رشتہ داریاں جنہاں دے نال محلے داری جنہاں دے نال انہاں لوگوں کھڑے ہو کے فرمایا میں 40 سال تواڈے گزارے نے دسو مینوں کیسا پایا ہے جادو وہ جڑا سر چڑھ کے بولدا ہے اینو سیرت کہندے نے اینو کردار کہندے نے کردار پیش کیتا سی آپ نے 40 سالہ تاں دشمن بھی بول پے انہاں آخر جدوں ویکھیا تینوں سچ بولدے نوں ویکھیا ایسا کردار اپناؤ مرن تو بعد تمہیں اچھے لفظ لوگ یاد کریں آؤ میں تواڈے سامنے صحیح البخاری کی ایک حدیث بیان کرنی ہے وہ بھی تھوڑی وضاحت تمہیں سمجھا دینی ہے جڑی کہ سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کی تھی ماں جی امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک موقع تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو دلاسا دیندے ہویا آپ کی 5 خوبیاں بیان کی تھی نبی پاک کی 5 صفتاں مختلف بیان کی تھی آؤ ذرا میں کرنا چاہنا سیرت کے سوچے موتی نبی پاک کی سیرت کے چند انمول موتی تواڈے سامنے پیش کرنا توجہ کرے اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا خالق کائنات کا قرآن اس بات کا اعلان کرتا ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک قرآن نازل فرمایا اللہ رب العالمین فرماتے نے تحقیق یعنی پکی گل ہے اسی اپنے پیغمبر کی زندگی اہل ایمان واسطے نمونہ بنائیے اس ویسنا بنا کے پیش کی گئے آئیڈیل کے طور پہ پیش کی گئے اہل ایمان
اپنی زندگی ہی گزارو جویں میرے پیغمبر نے گزاری ہے، اپنی زندگی دے شب و روز اس انداز نال گزارو جویں میرے پیغمبر نے گزارے نے۔ سیرت دی بنا لو، کردار دا بنا لو۔ اللہ اکبر، ہے گاؤں دے رہن والے، گرد و نواں کوان والے میرے مسلمان بھائیو، سائی میں کمری کوان والا اے تڑا پردیسی بھی بڑے محبت سے پھول لے کے آیا ہے، بڑی توجہ نال سلام کرے آجے میری مجلس دے اندر رہن والا۔ اگر کوئی سکول ٹیچر نبی پاک کی سیرت کا مطالعہ کرے اور پتہ لگے میں اپنے طالب علم اپنے شاگردوں اللہ اکبر کی تعلیم دینی ہے، کنج رہنمائی کرنی ہے۔ میری مجلس دے اندر رہنے والا کوئی شادی شدہ مرد بیٹھا ہے اور نبی پاک کی سیرت کا مطالعہ کرے اور پتہ لگے میں اپنی بیوی کے حقوق کی پاسداری کی کرنی ہے۔ میری مجلس کے اندر رہنے والا کوئی کار کا سربراہ ہے اور پتہ لگے نبی پاک کی سیرت پڑھ کے دیکھے اور علم ہوئے میں اپنے اولاد کا خیال کے رکھنا ہے۔ میری مجلس کے اندر رہنے والا کوئی باپ بیٹھا ہے اور رات والا بیٹھا ہے، اللہ کے نبی کی سیرت کا مطالعہ کرے اور پتہ لگے میں اپنی اولاد کی تربیت کے سردار نہ کرنی ہے۔ میری مجلس کے اندر رہنے والا پنڈ کا سربراہ بیٹھا ہے، کوئی نمبردار چودھری بیٹھا ہے، اللہ کے نبی کی سیرت کا مطالعہ کرے اور پتہ لگے اپنی رعایت یقین کا سلوک کرنا ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ کائنات کے رب نے میرے پیغمبر کو ہر لحاظ کے نال کامل و مکمل بنایا ہے، صورت کے لحاظ نال، سیرت کے لحاظ نال، شکل کے لحاظ نال، عقل کے لحاظ نال، مقامت کے لحاظ نال کامل و مکمل بنایا ہے، کبھی چھٹی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، کیسی پیاری سیرت ہے میرے پیغمبر کی۔ آؤ ذرا دو چار ایتاں قرآن پاک کی اندر سناوا، نبی پاک کی سیرت کو ادا کرا۔ اللہ فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ مولا کریم فرماتے ہیں اسی اہل ایمان اور نبی عطا کی گئے اور رسول عطا کی گئے جڑا اپنی امت کا خاطر بنایا، امت کا درجہ نچل بنایا، اپنی امت کے غم نو برداشت نہیں کرتا، اپنی امت واسطے حریص بن کے آیا ہے۔ ہر ویلے فکر امت دیا لگیاں رہندیاں نے، ہر بندہ اپنی فکر کرتا ہے، ہر میرا نبی اپنے امتیاں کی فکر کرتا ہے، ہر بندہ اپنی اولاد کی فکر کرتا ہے، میرا نبی اپنے پر امتیاں کی فکر کرتا ہے، ہر بندہ اپنے مال جائیداد کی فکر کرتا ہے، میرے نبی نو فکر تیری میری لگی ہوئی سی۔ ایسی پیاری سیرت والا نبی، اللہ فرماتے ہیں ایسا شفیع پیغمبر رؤوف الرحیم نبی بھیجا ہے۔ اللہ نے قرآن دے دوسروں میں قول اللہ فرماتے ہیں فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب۔ مولا کریم فرماتے ہیں اساں اپنے پیغمبر نو نرم دل بنایا ہے، نرم لہجے والا، میٹھی طبیعت والا۔ اللہ اکبر، کی پتہ لگیا اللہ تعالیٰ نو نرم لہجے والے بندے پسند نے، میٹھی طبیعت والے بندے پسند نے، سختیاں کرنے والے، نفرتاں پھیلانے والے بندے میرے رب نو چنگے نہیں لگتے۔ اللہ آپ بھی رحم کرنے والا ہے، اللہ نے میرے نبی نو ہی رحم دل بنایا ہے۔ توجہ کرے آگے، غور کرے آگے، اللہ کے قرآن کا ایک تیسرا مقام اللہ فرماتے ہیں ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ فرماتے ہیں اسی اپنے پیغمبر کو رسالت عطا کی ہے، ایک جہان واسطے رحمت بنا کر کے بھیجی ہے۔ میرے نبی بڑے رحم دل انسان سن، رحمت کرنے والے، شفقت کرنے والے، محبت کرنے والے سن۔ ایسی پیاری سیرت اللہ نے عطا کی تھی۔ اللہ کے قرآن کا چوتھا مقام اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ مولا کریم فرماتے ہیں اسی اپنے پیغمبر
پیغمبر کو خود کی یقین تک بہتر بنایا. سونی عادت والا، سونے تلوار والا، سونے انداز والا، میں قربان جاوا ایک آیا نائے والا سیدنا میاں شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آگے کہنے لگا ماجی ذرا دسو تے زینا سونے نبی کا کردار کیے، اللہ کے نبی کا اخلاق کیے، میرے نبی کی سیرت کیسی ہے. قربان جاوا تے ماجی فرماتی نے آن والے یا اللہ کا قرآن کی پڑھیا، میں لگا کہ قرآن تے پڑھنا نہیں نوا پر میں جا کر تے خوف نہ رکھتا تے قرآن تو پڑھ کانا خلق القرآن. سارے دا سارا قرآن میرے نبی کا اخلاق ہی بیان کرتا ہے. سارے کا سارا قرآن میرے نبی دی عظمت کی بیان کرتا ہے. توجہ کرو، غور کرو، میں بڑے سینے کیوں نہ ڈال دے گل سنا کے. اور سورت جہانو سونے سیرت قرآن لوگو، سورت جہانو سونی سیرت قرآن لوگو، فلکوں فرشتے آمن بن کے دربان لوگو. سورت جہانو سونی، سورت جہانو سونی سیرت قرآن لوگو. آمینہ دا بیٹا علی موٹے تے کملی کالی، آمینہ دا بیٹا علی موٹے تے کملی کالی، ختم نبوت والی رب تو ہے شان والی، ختم نبوت والی رب تو ہے شان والی. جس تے درود پڑھتا آپ رحمان لوگو. سورت جہانو سونی سیرت قرآن لوگو، فلکوں فرشتے آمن بن کے دربان لوگو. جا پر دہانڈی وچوں مجمع رجان والا، ایسی پیاری سیرت. جا پر دہانڈی وچوں مجمع رجان والا، جا پر دہانڈی وچوں مجمع رجان والا، حشر دیہاڑے سونا امت بخشان والا، حشر دیہاڑے سونا امت بخشان والا. حوصلے تے بیٹھے آقا بنڈن کے جام لوگو، حوصلے تے بیٹھے آقا بنڈن کے جام لوگو. سورت جہانو سونی سیرت قرآن لوگو، خلقوں فرشتے آمن بن کے دربان لوگو. رات میں راج والی، رات میں راج والی سلیمان دے تبختاں والے، صفا وچ کھڑائے اللہ مصراں دے تختاں والے. رات میں راج والی سلیمان دے تختاں والے، صفا وچ کھڑائے اللہ مصراں دے تختاں والے. تے کلے نوں مسلا دے کے میرے آقا نوں مسلا دے کے بنایا امام لوگو، میرے آقا نوں مسلا دے کے کیتا امام لوگو. سورت جہانو سونی سیرت قرآن لوگو، فلکوں فرشتے آمن بن کے دربان لوگو. اللہ اکبر. میں قربان جاواں حضرات محترم میرے نبی دی سیرت طیبہ، سیرت کی انمول موٹی
سچے موتی توجہ کرے اجے غور کرے اجے کیسی پیاری سیرت ہے حدیث پاک میں جاتا ہے میری تیری اپنی جان سیدہ اپنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرنی نے بخاری شریف آدھر کتاب الامام کی روایت ہے ایک دن نبی پاک علیہ السلام نے دسیا فرمایا عائشہ جو میرے دل پہلی وحی کا نزول ہوا پہلی وحی کا نزول ہوا ایسے کر کے نبی پاک علیہ السلام خارج خلاف دے اندر نے توجہ کرے اجے غور کرے اجے اللہ دے نبی نے نبوت کا اعلان نہیں کیتا اجے اللہ نے نبوت کا اعلان مسرفرات نے فرمایا کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر کو خواب بیان کر دے اللہ تعالی رہنمائی کریا کر دے میرے نبی دی اللہ دے نبی جانتے بچیاں گزار دے تے پہچانتے بنا وقار گزار دے پہلی وحی کا نزول ہوا حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تے میرے نبی نو آپ نے کہنے لگے سونیا اقرا بسم ربک الذی خلق سونیا پڑھو نا آغاز کرو نا اللہ دے نام نال آغاز کرو آقا فرماتے ہیں میں دسیا میں پڑھیا نہیں ہویا اللہ اکبر یعنی دنیا دے کسی استاد کو میرے نبی نے تعلیم کوئی نہیں حاصل کی تھی وہ الذی بعث فی الامین رسولا منهم اللہ تعالی نے میرے نبی نو امی نبی بنایا یعنی دنیا دے کسی استاد کو میرے نبی نے بیٹھ کے تعلیم نہیں حاصل کی تھی اللہ نے ڈائریکٹ میرے نبی نو علم عطا کیتا ڈائریکٹ میرے نبی نو تعلیم دی ہے اللہ اکبر کا فرماتے ہیں میں پڑھیا نہیں ہویا ابو فرماتے ہیں ابراہیم نے بھی روح کر کے سینے نہ ہٹایا رات دبایا لیکن کی کرا بسم ربک الذی خلق سونیا پڑھو نا آواز کرو نا اللہ کے نام نال آواز کرو ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ اللہ کو اکبر جو کیا گیا آقا فرماتے ہیں پھر اللہ کی رحمت میں پڑھنا گیا تلاوت کرنا گیا لیکن یہ منظر پیش آیا پہلی وحی کا نزول ہوا اللہ کے نبی گھبرا گئے اللہ کے نبی پریشان ہو گئے کی بنے گا کی کیفیت بنے گی مکے والے نے جو دساں گا کہ مکے والے کی کہیں گے اللہ اکبر نبی پاک گھبرائے گھر دے اندر آئے پیر کی اللہ کا قرآن نازل ہو جائے اللہ اکبر معمولی کی بات نہیں نا قرآن کہتا ہے اگر قرآن پاک نو پتھراں تے پہاڑاں تے نازل کیتا جاتا اسی ویکھ دے رے ہو جاتے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے میرے نبی دے سینے پاک تے اج پہلی وحی دا نزول ہوا اللہ کے نبی گھبرائے پھرائے سیدہ امی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا خدیجہ سمینونی دسیونی جلدی کرو میرے اوتے کمبل اور چھڈو مینوں بڑی سردی لگدی پئی ہے طبیعت میرے نبی دی نڈھال ہو گئی اللہ کے نبی آرام کرن لگے جدوں میرے نبی بیدار ہوئے کہ ماں دی سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی کول بیٹھیاں حضور نو دبا رہی نے میرے نبی دی خدمت کر رہی نے تے پوچھیا میرے سر تے تاج کی پریشانی بن گئی تے نبی پاک نے سارا ماجرا سنایا ساری گل سنائی تے نال آقا فرماتے ہیں خدیجہ مینوں تیج لگدا ہے کہ میں اس رستے تے ہلاک ہی ہو جاواں گا پتہ نہیں کی بنے گا میرا مینوں تے بڑا ڈر لگی جاندا ہے ہائے قربان جاواں بیوی بھی ہوے تیج دی ہوے سیدہ امی خدیجہ فرمان لگیاں کلا بلا لا یخزیک اللہ ابدا فرمایا سونیا انج دی گل نہ کرو نا کلا بلا ما یخزیک اللہ ابدا اللہ کی قسم سونیا اللہ تعالی تواڈے رنگے انسان نو کدی ضائع نہیں کرن گے اللہ تعالی تواڈے رنگے عظیم انسان نو کدی شرمندہ نہیں کرن گے گھبران دی لوڑ کوئی نہیں میرے سونیا ٹینشن لین دی لوڑ کوئی نہیں سونیا محبوبہ اللہ کو اکبر بیوی دلاسے دیتی پئی ہے تے چھوٹی جی گل تے نہیں نہ یار بیوی دلاسے دے رہی ہے بیوی تعریفاں کر رہی ہے بیوی کے سیدھے کر رہی ہے اللہ کو اکبر ایتھے میں درس دینا چاہنا ایک پیغام اپنے نوجوان بھائیاں نو ایک پیغام اگر میری ماما بہنا میری گل سن رہی نے تے ماما بہنا نو پیغام ہے نوجوان بھائیو میرے سمیت آپ سارے گل چاہنے کہ ساری بیوی ساری فرما بردار ہونی چاہیے ساری بیوی ساری تابعدار ہونی چاہیے نہ شکری نہ کرے شکر دے جملے بولے اگر
جانتے ہو ہے گاؤں والے ہو کہ تہاڈیاں بیویاں کڑیاں شکر گزار بن جان تے محبت کرنے والیاں بن جان پھر بھی جی کردار اندا بنا اپنا ویار اندا بنا اللہ دے نبی دا کردار سونا ویار سونا آپ اپنے بیوی بچیاں دے حقوق کی پاسداری کریا کرتے سن تاں تے بیوی تعریف دے جملے بھگول دیے تاں تے بیوی دلاسے دیتی پئیے تاں تے بیوی محبت دے بول بولتی پئیے پہلے اپنا کردار بھی انجدا بڑا اپنا ویار بھی انجدا بڑا اے کردار نہیں ساڈا عجیب ویار ہے باہر بڑے میٹھے لوکاں نال گھر وڑے گا تو بچے بیچارے پیٹی تھلے ہوندے نے تے بیوی پردے پیچھے ہوندی کی ہویا حاجی صاحب آ گئے حاجی آیا کہ پتہ نہیں کوئی درندہ آ گیا اے تے ساڈا مزاج ہے گھر جاواں گے تے کلے ہی شیر بن جاواں گے پھر کوئی اور تے بندہ ہے ہی کوئی نہیں کر انج بولے گا انج آکڑے گا انج اونچا اونچا بولے گا لڑے گا نکی نکی گل تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تہاڈے وچوں اچھے اخلاق والا کامل اخلاق والا انسان ہوئے جڑا اپنے گھر والے نال چنگا ہوئے باہر اتنا میٹھا لوگاں نال آؤ جی چائے پلائیے کھانا کھلائیے بیٹھو تے صحیح جی تے کرو فون آ جائے سبزی لیا دو میں انہاں کماں واسطے ہاں کارن دے گل پہ جائے گا ماں باپ نال بدتمیزی بہن بھراواں نال بدتمیزی بیوی بچیاں نال بدتمیزی اخلاق اچھا بنا کردار اپنا اچھا بنا میری بیوی بڑی نہ شکری ہے تے آپ بھی ایک ویخ توں کی جے کارنامے سر انجام دینا ہے اللہ اکبر میرے مسلمان بھائیو کردار انجدا بنا لو بیوی تعریفاں کرے گی بیوی شکر دے جملے بولے گی دوسرا پیغام میں ماما بہنوں نوں دینا چاہنا میری ماں بہن بندے تے اوکھے سوکھے ویلے آ جایا کرتے نے کام دا وقت آ جایا کرتا ہے اپنے خاوند نوں ٹینشن نہ دیا کر پریشان نہ ہویا کر پریشان نہ کریا کر بالخصوص جڑے حالات چل رہے اتنی مہنگائی ہو گئی اتنی حالات خراب ہو جڑا بندہ بیچارہ روزانہ مزدوری کر کے سارا دن محنت کر کے اللہ اکبر 1000 روپیہ کماتا ہے ایسا بندہ کیڑے کیڑے چاہ پورے کرے گا کیسے کیڑے کیڑے نخرے اٹھائے گا لہذا میری بہن اپنے خاوند دی شکری نام کریا کر ایدیاں محنتاں تے ویکھ ادا اخلاص دا ویکھ ادا پیار تے ویکھیا کر دل دا بھی کردا میں آرام کردا رہ جاواں مگر اپنے بچیاں واسطے تے تیری عزت دی حفاظت واسطے محنت کردا رہندا تے گھر بیٹھی نوں تینوں کھلاوندا پیا ہے اپنے خاوند نوں گندا نہ کریا کر تانے نہ ماریا کر ساری زندگی لیا کھلاوندا رہیا پلاوندا رہیا جد دن اوکھے آ گئے تے بولے ڈگ پئی مینوں تیرے گھروں ڈبیا ہی کی ہے میں تیرے گھر آ کے کھٹیا ہی کی ہے میرے ماں پیو پتہ نہیں تیرے جو بیٹھے ہی کی ہے نہ میری بہنا نہ شکری نام کریا کر اللہ اکبر خاندانی جڑے بندے ہوئے او خام دے ویلے بھی نال کھڑے ہوندے نے تے جناب خوشی دے ویلے بھی نال کھڑے ہوندے نے او کاڈا بندہ جڑا سوکھے ویلے دا ساتھی ہے سجنے جو اوکھے ویلے دور چلا جائے میں شکریہ کرن لگ جائے نہ میری بہنا میں شکری نہیں بننا شکر گزار بننا ہے اپنے خاوند دا دل نہیں توڑنا اینوں گلاں نہیں سنانیاں اللہ اکبر ہے تے تیری عزت ہے وے مگر نہ پوچھ سنے اور توں جی دے سر تو سچوڑ دا سایہ اٹھ گیا ہے اینوں دسے کہ میرا خاوند میرے واسطے کی چیز سی اللہ اکبر جدوں خاوند مر جان تے لوگ عزت دے دشمن بن جایا کرتے نے غیرتاں لٹیاں جاندیاں نے نہ میری بہن اپنے خاوند دی عزت کریا کر ایدی قدر کریا کر اے اوکھے سوکھے آ جایا کر میرے دل سے دیا کر کوئی گل نہیں میرے سر تے تاج ٹینشن نہیں لڑی ایک جی اگلے نہیں رہتے رہنے بھی کوئی نہیں دل کر لیام مداویلھا بین الناس اللہ تیرے بدل بدل کے لے آتا ہے میں قربان جاواں سیدہ امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی دے نال نکاح ہویا اللہ دے نبی پریشان بیٹھے نے سیدہ امی خدیجہ فرماتی ہیں آقا جی کیوں پریشان بیٹھے گے محبوب سونیا میرے نال نکاح کر کے راضی نہیں آقا فرماتے نے نہیں خدیجہ میں تیرے نال نکاح کر کے بڑا راضی ہاں ایک گل سوچتا پیا تے میں پریشان پیا ہونا کی سوچیا سونیا اللہ اکبر خدیجہ پیاری ہے میرے کول دولتاں بڑیاں نے تے میرے کول دولتاں کوئی نہیں تو چودرانی ہے منگے دی اللہ اکبر بڑے 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 چودھری تے نکاح دے خواہش مند سن تے تو میری نال نکاح کرنا پسند کیتا ہے مگر میرے کول دولت
دولت کوئی نہیں تے دولتاں والے نو اپنی دولتاں تے مان بڑے ہوندے نے او سکدا ہے میرا تیرا نبھان ہوے میرے کول دولت ہے بھی کوئی نہیں تے مینوں دولت نال پیار بھی کوئی نہیں اللہ اکبر خدیجہ پتہ نہیں کی بنے گا ساری زندگی دا تے ہائے گئے قربان جاواں بیوی ہوے تین جدی ہوئے سیدہ امی خدیجہ فرماتی ہے سنیو کینی دی گل نہ کردے ہو کیوں پریشان پہ ہوندے ہو میں جدوں تواڈے نکاح اندر آ گئی ہن دولتاں کوئی میریاں رہ گئیاں او تے تواڈیاں ہو گئیاں نا ساری دولت نبی پاک دے قدم وچ ڈھیر کر کے تے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے او سونیا اج تو بعد خدیجہ آپ بھی تواڈی ہے تے خدیجہ دا مال بھی تواڈا ہے اللہ اکبر میری بہنا بیوی انج دی بننا ہے انج دی بننا ہے اللہ اکبر کیا عظمت امام خدیجہ الکبریٰ دی اللہ اکبر اما خدیجہ کی میں کروں کیسے مدح خوانی اما خدیجہ کی میں کروں کیسے مدح خوانی زوجہ حسنین کی نانی اما خدیجہ کی میں کر کیسے مدح خوانی میرے نبی کے لب کی مسکان بن گئی ہے تسکین مصطفیٰ کا سامان بن گئی ہے شرم حیا کی ملکہ ملک وفا کی رانی اما خدیجہ کی میں کروں کیسے مدح خوانی میرے نبی کے گھر کا سنگار بن گئی ہے غم خار کے لیے بھی غم خار بن گئی ہے غم بانٹتی ہے اسی کے وہ جو دین کا بانی اما خدیجہ کی میں کروں کیسے مدح خوانی اما خدیجہ کی میں کروں کیسے مدح خوانی زوجہ حسنین کی نانی اما خدیجہ کی میں اللہ اکبر مانی سیدہ امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے نبی نو دلاسا دیتا آقا فرماتے ہیں خدیجہ یہ لگتا ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا فرمایا سنیا اللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا فرمایا اللہ کے نبی بھی پریشان نہ ہو اللہ تعالیٰ تواڈے رنگے عظیم انسان نو کبھی ضائع نہیں کرے گا کیونکہ تواڈیاں خوبیاں ہی بڑیاں نے تواڈے اندر اللہ نے صفتاں ہی بڑیاں سونیاں رکھیاں نے ایک ماں جی نے 5 صفتاں بیان کیتیاں اور ہے گاؤں دے رہن والے ہو ایک دو نماز پڑھن والے مسلمان بھائیو اے جڑیاں 5 خوبیاں میرے نبی دیاں ماں دی امی خدیجہ نے بیان کیتیاں نے اللہ اکبر کہ اعلان نبوت تو پہلے میرے نبی نے پائیاں جاندیاں سن اعلان نبوت نے یہ کیتا پہلے میرے نبی دے اندر خوبیاں موجود نے ماں جی فرماتی ہیں تواڈے اندر صفتاں بڑیاں پیاریاں خوبیاں بڑیاں سونیاں تعریفاں کیتیاں پہلی خوبی بیان کیتی فرمایا انک لتصل الرحم فرمایا سونیا محبوبا تانوں اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا تسی رحم کرنے والے انسان ہو صلہ رحمی کرنے والے انسان ہو محبتاں ونڈن والے انسان ہو نفرتاں نہیں پھیلاندے تسی تے گٹھ جوڑ بناندے جے تسی لوگاں دے اندر جدائیاں نہیں پواندے محبتاں پیدا کردے جے تسی لوگاں نوں گنڈن والے محبت پیدا کرنے والے صلہ رحمی کرنے والے در گزر کرنے والے انسان جے اللہ اکبر گجرات دے پاسیو میرے مسلمان بھائیو اللہ دے نبی دی سیرت تے ایک بڑا مول پیدا
مڑے اللہ دے نبی در گزر کرنے والے سن اللہ دے نبی صلہ رحمی کرنے والے رشتے ناتے جوڑن والے سن رشتے ناتے توڑن والے نہیں سن آج ساڈے معاشرے کے اندر اسی سکے بھراواں دے جنازیاں تے نہیں پہ جاندے آج ساڈے معاشرے کے اندر اس قدر سارے خون سفید ہو گئے نے اور دیکھے نہیں رہی بے ایمان پاک وطن دے گا کدا کہ اپنے باپ پورے دے تیرے تے جتیاں مارے گا تے ٹھوٹے مارے خون ہی سفید ہو گئے ساڈے فیصلہ باغ اندر اللہ اکبر ایک جوان ایک بے ایمان نے اپنے باپ کو بولے اس گل تو ماری گا کہ میرے منت پیسے نہیں دیتا میرے خرچہ نہیں کر دیتا اللہ اکبر اس قدر نفرت حاکمیت دے خون سفید ہو گئے میرے نبی اتنے اہم دل انسان اللہ دے نبی کس قدر صلہ رحمی کرنے والے اسی بھراواں نہیں کرتے اسی اپنی سکیاں بہناں نال صلہ رحمی نہیں کرتے اللہ اکبر اللہ دے نبی کس قدر صلہ رحمی کریا کرتے توجہ کریا جے غور کریا جے صلہ رحمی دا معنی تانوں سمجھاواں اے جڑا لفظ صلہ رحمی ہے اے رحم دے وچوں رحم دے وچوں ایک معنی ہے کہ بندا ہے اللہ اکبر ماں دے رحم دے جڑے رشتے نے یعنی جڑے خاندان دے تواڈے لوگ نے انہاں نال خصوصی محبتاں کرنیاں نے خصوصی پیار کرنا ہے انہاں دے نال خصوصی عقیدت رکھنی ہے پیر جی بہناں نوں تکے نہ ماریا کر اپنی بہناں نوں جناب گالیاں نہ دیا کر بھراواں دے نال بولن چھڈ جانا ہے نہ انج نہ کریا کر اپنے بہن بھائیاں دے نال عزیزاں دے نال رشتہ داراں نال چنگا سلوک کریا کر ایک میں کئی بندے ویکھے نے نماز پہلی صف وچ پڑھدا ہے سچے بران کلام نہیں کردا نماز پہلی صف وچ پڑھدا ہے اپنی بہن دا اپنے گھر داخلہ کام کیتا ہویا ہے پر آپ کہہ دے ویر میری گل سننا یار میرا کہنا من لے آدھا پر جا تو میں تینوں کی کرنا وا میں وڈیرا میں چودھری میرے کو مار پڑا بہن کہتے میں ویر میرا خامد بھی مار ہو گیا ہے اگر ابو دی وراثت جو میرا حصہ مینوں دے دے گا تے میں اپنے بچیاں نوں کوئی کاروبار کراواں میں اپنے شوہر دا امداد کرا جا چلی جا آج تو بعد مرنا پرنا ختم ہے میری تنہید تے قدم نہیں رکھنا اللہ دیا بندیا اس قدر تو سخت دل ہو گیا اللہ اکبر سکیاں بہناں دا مال بھی کھا جاندے رشتہ داریاں بھی توڑ نہیں دیتے کیسے مسلمان تھے اللہ اکبر جانتے نہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے حق کسی انسان دی اللہ اکبر ایک بلند زمین کھا گئی قیامت والے دن اللہ تعالی او دے گھر ستا زمیناں دا کون پورا کھڑے گا تے مینوں دس گجرات والیا جڑا سکی بہن دے مربے کھا گیا جڑا سکی بہن دا مکان کھا گیا جڑا اپنی بیٹی دی کنان کھا گیا جڑا اپنی بہن دے مربے لٹ گیا اللہ اکبر دا کی بنے گا راویر کی زیادتی نہ کریا کر اللہ دے نبی صلہ رحمی کریا کر دے محبتاں منیا کر دے اے دیکھنا اللہ اکبر میرے نبی کا صدارت کا لشکر لے کے مکے جا رہے اللہ تعالی نے اج مکے دی فتح عطا کر دی ہے صحابہ کہتے نے اج بدلے لینے نے انہاں نے میرا باپ شہید کیتا میں انہوں مار دینا ہے انہاں نے میرے بیٹے نوں شہید کیتا میں انہوں مار دینا ہے اج تے بدلہ لین دا تے میرے کریم آقا فرماتے نے صحابہ اج بدلہ لین دا دن نہیں اج معاف کرن دا دن ہے درگزر کرن دا دن ہے اللہ اکبر میرے صحابہ سننا اللہ نے فتح دی ہے میرے یارو مینوں پتہ ہے تانوں بڑے غصے نے مینوں پتہ ہے نہ مکے آیا کرن بڑے ظلم کیتے نے پر سنو نا یار میرے صحابہ بچیاں نوں نہ ماریا جے بڑیاں نوں نہ ماریا جے مظلوماں نوں نہ ماریا جے چھپ جان لوگ جان نہ ماریا جے اللہ دے نبی پھر صحیح کہنا کسی نے بھی نہیں مارنا فرمایا جے صحابہ سچی پوچھو تے میرا دل نہیں کہتا ہے اج کسی نے بھی نہیں مارنا اب معاف کر دینا ہے اللہ اکبر مکے والے جمع ہو گئے میرے نبی فرماتے نے اہل مکہ دسو نال کی چاہتے ہو کی کہنا تصور کی تہاڈا خیال ہے میں کی کراں گا تہاڈے نال تے مکے والے کہندے سونیا تو بھی کریم ہے تیرا باپ بھی کریم سی تو کریماں دے خاندان وچوں رہ کرن والے لوگ آقا علیہ السلام نے سارے نوں معاف کر دتا اور ویر نکیاں نکیاں لڑائیاں لے کے بیٹھے تے ساری ساری زندگی سب کے بھراواں نوں کلام نہیں کردا اللہ دے نبی نے معاف کر دتا مکے اور جان میں مکے والے کون نے کتنا میرے نبی دے دندان شہید کیتے سن اے مکے والے کون نے
جنہاں میرے نبی دے قتل دے منصوبے بنائے سن؟ اے مکے والے کون نے جنہاں میرے نبی نو ہجرت دے مجبور کیتا سی؟ مکے والے کون نے کیڑے عرب دے سلاماں دے اندر میں بلال نو تشریف دے سن؟ مکے والے کون؟ اج میرے نبی دے سامنے وہ سارے منظر ہون گے، حضرت بلال دا رسید بن کے تشریف پتا ہے کہ میرے نبی کو نظر آتا ہوئے گا، میرے نبی کو حضرت خباب ہمارے اندر نظر آتے ہوں گے، حضرت خبیب سوری دے کے نظر آتے ہوں گے۔ آج میرے نبی دے سامنے وہ سارے مکے والے کیوں نے جنہاں میرے نبی دی صحابیاں دی اکھاں چیخاں مار کے اکھاں کڈ دتیاں سن، اے مکے والے وہ نے جنہاں میرے نبی دی صحابیاں سجدہ سمیہ دے جسم دے دو ٹکڑے کر چھڈے سن، مکے والے کیوں نے جنہاں میرے نبی دے بلال دے سینے تے بھاری پتھر رکھ کے سیراب کے اندر گرمی دی شدت اندر سلاماں دتیاں سن۔ اوے مکے والے کیوں نے جنہاں میرے نبی دے چچا حضرت ابی حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے سن۔ اللہ اکبر، ناک کٹ کے، کان کٹ کے، اکھاں کٹ کے، ہونٹ کٹ کے ہار بنا لے سن۔ مکے والے وہ نے جنہاں میرے نبی دی جوان بیٹی دے پیٹ وچ دا کار دا بچہ لایا کر دیتا سی۔ اللہ اکبر، سارے ظلم میرے نبی نو یاد رہے، ہر میرے نبی رحیم نبی، میرے نبی اتنے کریم نبی۔ اللہ دے نبی فرماتے نے مکے والے جو میں تینوں معاف کیتا، ایک جوان اگے آیا اونے چہرے تے کپڑا لپیٹے آئے، اے کہندا اللہ دے نبی سارے نوں معاف کر دیو، مینوں بھی معاف کر دیو۔ فرمایا تو اے کون تے کی کیتا ہی؟ کہندا سنیا میں او بد نصیب ہاں جنے تہاڈی بیٹی زینب دے پیٹ وچ نیلا ماریا سی، میں بات تے نسبت تے اللہ دے نبی تینوں یاد کر کے سارو کتاب رون لگ گئے۔ جاننا ہے والیا باپ دے دل وچ دھی دا پیار ذرا وکھرا ہی ہوتا ہے، دنیا دے دکھ ماپیاں کو برداشت نہیں ہوتے، میرے نبی بڑے بڑے دکھ برداشت کیتے پر دھی دا دکھ میرے نبی کو بھی برداشت نہیں ہویا۔ آقا فرماندے نے لوگو فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے تے جن نے میری دھی فاطمہ نو ستایا اونے میں محمد نو ستایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا فرماندے نے آبار دکھ مینوں بڑا بڑا کیتا ہے، میری بیٹی زینب دے پیٹ وچ نیلا مار گئی، میری بیٹی زینب دے پیٹ نو زخمی کیتا ہی۔ اللہ اکبر، نبی پاک رو رہے ہیں، صحابہ نو تشریف کے جائے کہ جمد میں رہ کے دینے تینوں معافی، تو میرا نبی پاک دی بیٹی نو مارن والا اج تینوں دسمیاں کیویں تینوں معافیاں لبدیاں نے۔ روندا پیا جاندا ہے تے نالے کہندا ہے اللہ دے نبی جی اج ساریاں واسطے معافیاں، باہر واسطے کوئی معافی نہیں، اج ساریاں نال در گزرے تے میرے نال کوئی در گزرے۔ تے میرے آقا فرماندے نے صحابہ چھڈ دیو یار اقبال نو، اج اسی اللہ دی رضا واسطے دھی دے قاتل نو بھی معاف کر دتا ہے۔ اتنا میرا نبی رحیم نبی ہے۔ اللہ اکبر ہے نوازیو، اج سکے بھراواں نال مرن جیون ختم ہوئے پے نے۔ میرے نبی دی سیرت تے غور کر، اسی سمجھنے ہاں سیدھا رحمی شاید اسی اینو سمجھدے ہیں جڑا ساڈی عزت کرے گا اسی اودی عزت کران گے، جڑا سانو کچھ دے گا اسی اونوں کچھ۔ اینو سیدھا رحمی نہیں کہندے، اللہ اکبر، اینو دین دین کہندے۔ سیدھا رحمی دی اس دا نام ہے، او دل نال دفاع کرے تو دل نال وفا کر، او دل نال دغا کرے تو دل نال پھر بھی محبت کر، اینو سیدھا رحمی کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ویکھنا یار میرے نبی جدوں طیف کی بستی اندر گئے، اے طیف والے کون نے؟ میرے نبی دے رشتہ دار نہیں، میرے نبی دے محلے دار نہیں، میرے نبی دے بھائی بھائی نہیں، سجن بیٹی نہیں، کوئی کٹھا کاروبار نہیں۔ اللہ اکبر، حضور نے آخیا طیف والے میں اللہ کا نبیاں تے اللہ دی وحدانیت دا پیغام دیتا، انہاں ظالماں میرے نبی نو پتھر مارنے شروع کر دیتے، اتنے پتھر مارے اتنے پتھر مارے کہ اللہ دے نبی دا وجود اندر خون نال لطپت ہو گیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اگلے پاس جاتا تے پیچھے آ کے پتھر مار دے، میں پیچھے دوڑ کے آتا تے اگوں آ کے پتھر مار دے۔ میں کہا نا مارو میرے نبی نو، کی میرے نبی کو آخیا میرے نبی کوئی ظلم تے نہیں کیتا، کوئی زیادتی تے نہیں کیتی، مگر بات ہے حتیٰ کہ میرے نبی دے وجود دے وچ خون نکل مانا آپ دی
جتی مبارک تک چلا گیا تو جتی پیرا نہ ڈگن لگی. اللہ اکبر. میرے نبی نو لے کے حضرت زید سائڈ تے نکلے. فرماتے ہیں کہ جب بیٹھیاں ایک بدلی نبی پاک کے سایہ کردی پئی ہے. اس بدلی اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کہ اللہ دے نبی دی اج جو طیف والے کیتا ہے اللہ نے سارا منظر ویکھیا ہے. اللہ نے مینوں کہایا سنیو آرڈر کرو کی کرنا ہے. اج جویں تسی کہنے ہو جو کر دتا جانا ہے. اللہ اکبر. آرڈر کرو نا طیف دی بستی نو دو پہاڑاں دی چکی بنا کے پیر چھڈا. تسی آرڈر کرو میں زمین تو چکنا ہے اس بستی نو آسمان تو تھلے چھڈ کے اینو برباد کر چھڈا. اللہ اکبر. پیر جی جدوں بندے کول اوٹا ہوے جدوں بندے کول فوج ہوے جدوں بندے کول وسائل ہوے اودوں گھٹ ہی کوئی معافی دیا کرتا ہے. مارے بندے تے ڈر کے گھبرا کے چپ کر جاندے ہوندے. جدوں بندے کول طاقت ہوے مطلب جو ہوے بندہ اودوں در گزر کر جاوے. میرے نبی نو جبرائیل فرشتیاں دا سردار کہہ رہا ہے. رب دا بلایا فرشتہ کہہ رہا ہے سونیا جو تسی کہنا ہے اونج کر دتا جانا ہے. تے میرے نبی اتنی رحم دل انسان نے اللہ دے نبی فرماتے ہیں جبرائیل سچی دس یار جویں میں کہاں گا اونج کیتا جائے گا. یہ اللہ دے نبی اونج کیتا جائے گا. اللہ اکبر. تے میرے نبی نے اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر دعا کی. اینج آسمان ول چہرہ اٹھایا. کیا فرماتے ہیں اللہ ہم قومی فإنهم لا يعلمون. اللہ سنیا اللہ میرے معاف کر دے. اللہ تو در گزر فرما دے. جان گئی میں کون ہوں. میری عزت نہیں جان دے میری شان نہیں جان دے. اللہ میری امت کی عذاب نہ کرے. اتنا رحم دل انسان سرارے مینوں کیا جاتا ہے وہ پتھر پر مارتے ہیں. اللہ دے نبی دعا دیندے پہنے. اللہ اکبر. انک لتصل الرحم. میرے نبی صلی رحمیاں کریا کرتے. پتھر برسائے لوگوں نے کانٹے بھی بچھائے لوگوں نے. پتھر برسائے لوگوں نے کانٹے بھی بچھائے لوگوں نے. پر رحمت عالم صلی اللہ رحمت عالم صلی اللہ بس پیار کی باتیں کرتے ہیں. دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں. اپنے ہی نہیں جو نبیوں کے سردار کی باتیں کرتے ہیں. دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں. دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں. شمس کبھی بل لیل کبھی بل فجر کبھی بل فرما کے. شمس کبھی بل لیل کبھی بل فجر کبھی بل فرما کے. قرآن میں رب العالمین قرآن میں رب العالمین خود یار کی باتیں کرتے ہیں. دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں. دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں. ایک ہی سونی سیرت میرے نبی دی ماں امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی نے کلا اللہ ما یخزیک اللہ وعبدا. فرمایا سنیا کام نہیں کرنا اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرے گا. انک لتصل الرحم. تسی رحم کرنے والے اللہ اکبر صلہ رحمی کرنے والے انسان ہو. آگے فرمایا توجہ کرے آگے انک لتصل الرحم وتحمل الکلا. فرمایا سنیا اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرے گا. تسی تے غریباں دے دودھ اٹھانے والے تسی یتیماں مسکیناں دے کام آنے والے بیوہ عورتاں دے سر تے دستے شفقت رکھنے والے انسان ہو. اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کریں گے. اللہ اکبر. میر جی میرے نبی غریباں دا بوجھ اٹھایا کرتے سن. ساڈے بھرا تے کوئی آفت آ جائے اسی دا بوجھ اٹھان نوں تیار نہیں. ساڈی بہن تے کوئی مشکل وقت آ جائے اسی دا بوجھ اٹھان نوں تیار نہیں. اج اسی ماپیاں نال کینج دا سلوک کر رہے ہاں. باپ کی دا پتر میں بیمار ہو گیا مینوں یار دعائی لے کے دے دے. یہ کہندا ہے تیرے دسیا پہ مکنی کوئی نہیں.
باقی دی پتر میری نظر کمزور ہو گئی مینوں کوئی اینکی لگوا دے ماں تیرے تیرے مکڑی کوئی نہیں میں بچے سنبھالا کے تینوں سنبھالا اے پیر ماں باپ میں جتنی گلا نہ کریا کر ایک زندگی دی جمع پونجی تیرے اوتے لا چھڈی اے تیرے باپ دی تاڑی دے تے بال سر تے بال چھٹے ایویں نہیں ہوئے تیرے دکھاں تے تیریاں ٹینشن لے لے کے ہو گئے تیری ماں دی کمر ایویں نہیں جھکی تیریاں تکلیفاں دی وجہ کر کے جھک گئی انہاں نوں تانے نہ مار کدی کوئی دن یاد کریا کر نوجوانوں کیوں بھول جاندے ہو دیہاڑے جدوں تم بیمار ہویا تے تیرے باپ نے گجرات دے ڈاکٹر نوں چیک کروایا انہاں آکھیا جی گل نہیں بنتی لے جو اسلام آباد لے جو لاہور دے اندر اور بابا تیاریاں کرتا پیا پتر نوں لے کے محلے والے آندے نے یار کی کرے گا اتنے پیسے لگنے نہیں دے گا لمبا سفر نہیں اتنے خرچے پرائیویٹ ہسپتال تے آقا کوئی گل نہیں جے پتر نہیں تے پھر مینوں کی چاہیے میں گڈی ویچ دینی ہے پتر بچانا ہے میں مکان ویچ دینا گا پتر دا علاج کراں گا پتر جوان ہو گیا تے تیرے سیاپے ہی نہیں مکدے تیرے روڑے ہی نہیں مکدے نہ اللہ دیا بندیا تحمیل الکلا اے پیغمبر غریباں دے بوجھ اٹھایا کر دے یتیماں مسکیناں دے عورتاں دے کام آیا کر دے کدی تو ہی چکر لائے اپنے پنڈ دا ادا محلے اندر عورت بیوہ ہو گئی ہے اس عورت دے گھر اندر راشن نہیں ہے کہ کوئی نہیں گلی گلی اندر جان یتیم رہندے نے پتہ نہیں انہاں کھانا نہ کھادا کہ کوئی نہیں اشیرہ کے لو جی مہنگائی بڑی ہوگی اپنے لیے بھی ادا خراب نے کسی کا کی خیال کریے اللہ فرماتے ہیں وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ اللہ انہوں پیار کرتا ہے کہ اپنی ضرورت کے باوجود لوگوں کے کام پر پیر کبھی خیال کریا کرے نہ بندہ غریبا مسکینہ ہوتا جاتے روز میں نبی اٹھایا کر دے اسی اج خیال نہیں کرتے اس گل کا اللہ اکبر آپ چنگا کھا کے سو جانے ہمیں برا دے یتیم بچے بھوکے سوتے رہو اللہ اکبر اسی آپ چنگا کھا کے سو جانے کبھی بہن پیدا ہوگی تے پتہ نہیں ہوندے گھر دے کی حالات نے خیال ہی نہیں کرتے اللہ اکبر سیدہ امی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیوہ ہو گئیاں تے چھوٹے چھوٹے بچے انہاں دے کول اللہ دے نبی نے پیغام نکاح کرایا تے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کر گئیاں اللہ اکبر ماں جی نے اللہ اکبر رحمتی کا اظہار نہ کیتا پوچھا گیا سیدہ ام سلمہ نو کی مسئلہ ہے کیوں تسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح نہیں کردیاں تے کہن لگیاں میں غریب عورتاں بیوہ عورتاں چھوٹے چھوٹے میرے بچے نے انہاں بچیاں دے نال کل نوں کوئی معاملہ بنے گا میں نبی پاک دے نال بچیاں دا بوجھ نہیں پانا چاہتی کل نوں کسی مسجد دے اندر میں کوئی کسی ایسا کوئی جرم نہ نکل جائے کہ اللہ دے نبی دی توہین ہو جائے تے میرے نبی فرماتے ہیں ام سلمہ بیویاں تے میرے کوئی پہلے بھی پڑھنا ہے تیرے نال نکاح کرنا مقصد یہ ہے میں یتیماں دی رکھوالی کرنا چاہاں گا تیرے نال نکاح کرنا مقصد یہ ہے اللہ اکبر میں بے عورت اللہ اکبر جناب دکھ مان لگا میں نہ یتیماں کی کفالت کرنا چاہنا وا اور تحمیل الکلا میرے پیغمبر غریباں مسکیناں تے دور اٹھانے والے نکاح فرمایا سیدہ ام سلمہ دے بچیاں نال پیار ہی کیتا انہاں دی تربیت بھی کیتی کہ بیوہ عورت حقوق دی پاسداری کیتی ایسی سیرت میرے نبی دی جان دیو تے تے ساڈا سکا بھرا مر جائے نا پھر ایسا بھرا جڑا بڑا سی سارے وچوں اونے کما کما کے باپ مر گیا تے اون دے سر تے پے گیا اونے کما کما کے بھراواں نوں جڑا مکان ہی بنا کے دتے بھراواں دیاں شادیاں ہی کرائیاں ہن بھائی جان بوڑھے ہو گئے بھائی جان بیمار ہو گئے ان کا پتہ نہیں کوئی ٹائم چلتا بھرا مر گیا تے یتیماں نوں ٹھڈے مار دے پے نے او دے بلاٹا تے قبضے کر دے پے نے تے میرے نبی دی سیرت کی جانتے ہو نبی پاک علیہ السلام کا ماں جایا کوئی بڑا نہیں سی نبی پاک کا چچا دار بھائی حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالی جو کہ موت دے اندر شہید ہو گئے نا تے میرے نبی نام پیدا ہو گئے سیدنا حضرت جعفر تیار دے کار چلے گئے انہاں دے یتیم بچیاں نوں گودی وچ بٹھایا اللہ دے نبی پیار پہ کرنے وہ سے چلے پے تے بابی کہن لگی سنیا اگے دین دا منظر نہیں ویکھیا اج بچیاں نال بڑا پیار پینو میرے نبی نے رو رہے نے تے نالے آقا فرماتے نے بابی کیوں میں انہاں پیار کراں اج میرا پیر
اللہ تو شہید ہو گیا دنیا چھڑ کے چلا گیا اللہ اکبر نے میں تاں پیا پیار کرنا اج نہ دے سر تے باپ دا سایہ نہیں مل گیا تے سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا رومن ڈال پئیاں تے چیز ماری تے نبی پاک فرماتے نے پاپی اسماء پریشان نہ ہو اللہ تعالی نے تیرے خامد نو جنت عطا کی ہے تے ٹینشن نہ لیں نہ سوچی کہ بچے یتیم کون سنبھالے گا میں اپنے برات یتیم بچیاں کی کفالت کراں گا میں ذمہ داری اٹھاواں گا میں انہاں یتیماں نو سنبھالاں گا التحمیر القدرہ میرے پیغمبر یتیماں مسکیناں دے بوجھ اٹھان والے غریباں دے کام آن والے اللہ اکبر ساڈا تے ماحول ہی ہوئے اسی تے کسی دے کام آنا پسند ہی نہیں کردے کسی دا خیال رکھنا پسند ہی نہیں کردے ایتھے جناب ایک بچہ عید والا دن تے یتیم بچہ بازار نکلیا ہو کے بیٹھا میرے چاچے دے بچے تے سونے سونے سوٹ پا کے جتیاں پا کے پھرونی نے کہ عید دی جناب خوشی مناتے نے میرے کپڑیاں دے نال پایا ٹوٹی جُتی دے نال پایا تے جاننے والیا اوے جدے باپ مر جائے تے او بچہ جڑا باپ دیاں اکھاں دا تانا ہوندا ہے او گلی دا کھ بن جاندا ہے باپ جی تو تے آپ پاویں پرانے پاویں اپنی اولاد نوں نویں جوڑے پیا پوا ہے آپ ٹوٹی جُتی پاویں اپنی اولاد نوں نویں لے کے دیندا ہے اے یتیم جو ہو گیا تے دیکھ اپنے بھائیاں نوں دیکھیا کجنا نوں تے کہن لگا بھی مینو بھی نال کھڑاؤ مینو بھی نال کھڑاؤ میں بھی کرن کھیلنا کڑی کر انہاں ماریا تکا تے کاند چ ماریا جا چلا جا کپڑے تے اپنے بہن ساڈے نال کھیلن والی ہے تیری عادت جُتی اپنی ویتی تک نے تے تیرے کول نواں سوٹ کوئی نہیں تے بچہ روندا روندا اپنی ماں کول آ گیا کہ امی ابو ہوندا سی تے میرے چار جوڑے ہی تے بند سن میرے کول تے جُتیاں ہی دی ہوندیاں سن اج میرے کول جُتی بھی کوئی نہیں تے میرے کول اج کپڑے بھی چنگے کوئی نہیں تے چاچو دے بچے کھلونے لے کے پھردے نے تے مینوں دھکے مار دے پھردے نے تے ماں نوں کہندا امی مینوں بھی کچھ لے کے دینا میں نہیں باہر نکلا میں نہیں جا کے کھیلا تے ماں غریبڑی جو ہوئی ماں بیچاری بیوہ جو ہوئی پتر میں کتھوں لے کے آواں میں جا پتر تو صبر کر جا کوئی گل نہیں تیرا نام میں کوئی نہیں بنا مینوں نہ دھکے مارے میں نہیں جانا بازار دے اندر میں جانا تے چاچو نوں کہنوں انہاں نوں لے کے دتیاں چیزاں تے مینوں نہیں دینا میں بھی کی شاپنگ کرا میں نہیں جی دے کھلونے لواں او چلتا چلتا چلا گیا چاچو دے گھر دروازہ کھٹکھٹایا تے چاچی آئی ہاں بھی کی گل ہے انہاں نے چاچو نوں میں کی کہنا ہے چاچو کو امید کی لینی ہے چاچی ویکھ لو میرے کپڑے پھٹے ہوئے تے پرانے میری جُتی ٹوٹی ہوئی ہے چاچی میں چاچو جی کو امید کی لینی ہے میرا ابو تھوڑے بچے نوں امید دیا کرتا میرا ابو تھوڑے بچے نوں کپڑے لے کے دیا کرتا اج کی گل تے مینوں کوئی بھی نہیں لے کے اونے ماریا تھپڑ تے آندی ہے چل دوڑ جا جا چلا جا سی کوئی تواڈے واسطے کماندے بنیا نا میری مہمان کدی کسی یتیم نوں تھپڑ نہ ماری کدی کسی یتیم نہ زیادتی نہ کری اللہ دی قسم ایک بتاؤں ہے جدا یتیم ٹریا بازار دے اندر تے ٹوٹے کھانا پھرتا ہے نا میری بہنا دل کر لیام مداوروہا بین الناس لیکن اللہ بدل بدل کے لیا گئی ایسا نہ ہوئے کل تیرے بچے یتیم ہو جاون تے تیرے بچیاں نوں میرے تھکے پین لگ جاون نہ میری بہن کسی نے زیادتی نہیں کرنی اللہ اکبر کے لیے جا چلا جا کاٹ اپنے باپ نوں قبر چوں دیوڑوں تے نہیں تے کپڑے لے کے آ جاندے ہو ساڈے گھر یتیم دا دل ٹوٹ گیا اللہ اکبر یتیم پریشان ہو گیا کی کراں تے کدھر جاواں اللہ اکبر چلا گیا یتیم باپ دی قبر تے کہندا ابو اج اٹھ کے بیٹھ تے صحیح تیرے پتر دی عادت کی ہے اج کوئی تیرے پتر نوں دھکے پیا ماردا ہے تے کوئی تھپڑ پیا ماردا ہے ابو ہوندا سی میرے نال اونچی بولدا تے لڑائی پا لیندا اج تو قبر چلا گیا تے تیرے پتر نوں تھپڑ وجدے پے ابو باقی ہے کہتے ہیں تے میرے کول کپڑے کوئی نہیں تے مگر یار میرے چلے جاون نہ کتھوں قبراں وچوں بولنا کتھوں مارا کتھوں جواب دینا یتیم روئی جاندا قبر تے بیٹھ گئی تو تے شاعر نے سے یتیم دی اللہ اکبر کے جذبات کی عکاسی زندہ کر کی ان ہم رہ گئے تنہا بابا ایک بار بلوٹ گیا بابا
عید کا دن گھر آ بابا ایک بار لوٹ گیا بابا آ جائیں گے ماں کے دیے اور کے روتی رہتی ہے آ جائیں گے ماں کے دیے اور کے روتی رہتی ہے ہم جاتے ہیں گھبرا بابا ایک بار لوٹ گیا بابا میں تنہا پڑھنے جاتا ہوں اور تنہا لوٹ گیا ہوں کوئی لینے نہیں آتا بابا ایک بار لوٹ گیا بابا جب آپ تھے رونق میرے تھے اب عید کے دن بھی اکیلے تھے اب عید کے دن بھی اکیلے تھے کوئی ملنے نہیں آیا بابا ایک بار لوٹ گیا بابا جب سے بابا تم روٹھ گئی یہ رشتے ناطے ٹوٹ گئے جب سے بابا تم روٹھ گئے سب رشتے ناطے ٹوٹ گئے یہ کیسی ہے دنیا بابا ایک بار لوٹ گیا بابا بابا آؤ ایک بار اپنے پتر نال میرا میری چھڑ گیا تیرے پتر نوں چاچے بھی چھڑ گیا تیرے پتر نوں رشتے دار تکے مار دے میں تیرے پتر نوں بابا آتے صحیح میرے ادھرا بیٹھتے صحیح کل چھوٹے چاچو آئے تھے بچوں کے کھلونے لائے تھے میں دیکھ کے روتا رہا بابا ایک بار لوٹ گیا بابا اللہ اکبر ویر ہے انہوں کی پتہ یتیمی کنوں کیا جاتا ہے کچھ اوے کونوں مجمع چ بیٹھے کونوں جنہیں اپنے باپ نو ہتھی دفن کیتا ہے میں اپنے باپ نو ہتھی نال اندر اتارے ہے آج 6-7 سال ہو گئے باپ کی جدائی ہو جوانا بچیاں مانا اللہ تعالی نے دین دی وجہ کر کے عزت نہ ڈلا دے ہے تو آگے ورگے برا بڑا پیار دیندے نے ایک رات سفر کریں پر مگر باپ دا سایہ جس دن دا اٹھ گئے نا انج لگتا ہے ساری دنیا ہی ختم ہو گئی ہے باپ چلا گیا تیج لگتا ہے پتہ نہیں کتنے کسی نے پڑھ کے سانو موٹی مار کے سٹ دینے باپ چار بھائی تے ہی پیا ہوئے تے بندے نو بڑا سارا ہوتا ہے باپ تے ماں دا رشتہ ہی دے میں 80 سال تے باپے ماپے دی گدائیاں تے طرف کے رونے لکھے نے پیر جی والدین گزر جان تے یتیماں دے نال برا سلوک نہیں کرنا تے نہ یتیماں نال پیار کرنا پتہ نہیں من کرنا بے دم پر یتیماں مسکیناں دا بوجھ اٹھان والے پیار کرنے والے سن اللہ اکبر میں قربان جانا سیدہ امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ دے نبی گھبران دی لوڑ کوئی نہیں پتہ کوئی اللہ اکبر فرمایا تحمیر القدلا اللہ اکبر تیسری صفت بیان کی تھی امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی اللہ اکبر تحمیر القدلا بتقسیم المعدوم فرمایا میرے سونے محبوبہ گھبران کی لوڑ کوئی نہیں اللہ تعالیٰ تم بڑے رنگ لائے گا اسی دیو عظیم انسانوں جو کماندے ہی غریباں واسطے دے محنت کرتے ہی ضرورت منداں واسطے دے اللہ اکبر اسی بھی کمانے کوٹھیاں بنا دیا گڑیاں دے دیا سکے پر آدھے نات مارے آگے اور آخا پیر اگر چند پیسے مینوں دے گا تو میں بھی چھوٹا جا کاروبار کرا پیسے لٹا چھٹا گا اسی آپ انکار نہ کریے تے بیوی کو کروانے آپ انکار نہ کریے تے بچیاں تے کریے کروانے رہتا دیا بدیا رب دا شکر ادا کریا کر اللہ تینوں دین والا بنایا اللہ تینوں لین والا نہیں بنا تینوں کی پتہ جڑا لین آیا دل تے کیٹا پتھر رکھ کے آیا اللہ اکبر اگر اللہ تینوں استطاعت دیتی ہے تے کسی دے کام آ جائے پر اسی پہ کی
تو آیا تے کیویں آیا تو منگیا تے کیویں منگیا میرے نبی مدینے چران کرا چھڑیا سی لوگو اج تو گال کوئی غریب جدوں فوت ہوے اودے اہل خانہ دار قرض ادا نہ کر سکن اس غریب دا قرضہ میں محمد ادا کروں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر غریباں دے بوجھ اٹھاندے ایک کمائی ضرورت منداں واسطے محنت کرتے ضرورت منداں واسطے نبی پاک کی سیرت کتنی پیاری صحیح بخاری وچ لکھیا ہے ایک دن اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ دے نال کر کے جا رہے مدینے دے بازار اندر جاندے رستے دے اندر سردی دا موسم ہے تے نبی پاک نے اپنے وجود تے چادر اوڑھی ہوئی ہے ایک بندہ آیا بدو آدمی ربی آدمی اونے پچھوں آ کے چادر نو پکڑیا تے زور دا چکا ماریا چادر کھچی نہ تے چادر دی کناری تکڑ دے نال نبی پاک دا کندھا بھی زخمی ہو گیا آپ دی گردن بھی زخمی ہو گئی تے صحابہ حیران ہو گئے ہن کی بنے گا تے کی کیتا اللہ دے نبی نے بڑی بدتمیزی کی ہے ہن اس دا کی بنے گا آئے قربان جاواں ہمیشہ مسکران والا پیغمبر میرے نبی نے اون دے ول مڑ کے ویکھیا تے اللہ دے نبی مسکران لگ پے تبسم فرمایا میرے پیغمبر نے ساڈی گڈی دا کوئی دوجی واری شیشہ کھڑکایا تے اسی باہر نکل کے گھر پہ جانے ہوندا کون ہے میری گڈی نو ہاتھ لانا 40 لاکھ دی میری گڈی ہے تے تو گندے ہاتھ لائی جانا ہے 40 لاکھ دی تیری گڈی انسان تو قیمتی بن گئی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا کندھا زخمی کر دیتا چادر کھچ کے تے نبی پاک نالے مسکرا رہے نے نالے آقا فرماندے نے ہاں بھی کی چاہیے کہندا اللہ دے نبی جو اللہ تانوں دتا ہے او دے وچ کچھ مینوں بھی دے کے ٹورو منگتا ہے کوئی سجن بیلی نہیں کوئی قرضہ نہیں لین آیا منگن آیا میں قربان جاواں اللہ دے نبی دی سیرت نو اللہ دے نبی دے کردار نو فرمایا میرے صحابہ جاؤ نا یار جو اللہ سانوں دیتا ہے او دے وچ کچھ نہیں دے کے ٹورو قربان جاواں ایڈی پیاری سیرت اللہ اکبر توجہ کریا جے غور کریا جے نبی پاک علیہ السلام دا اخلاق آپ کی سیرت اللہ اکبر اس دے اخلاق کو جاواں قربان میں اس دے اخلاق کو جاواں قربان میں چادرا مچھوں داریا اللہ اللہ نبی میرا حوصلہ گالیاں سن کے بھی مسکرو مریا اللہ اللہ اور جڑے کوڑا گئے وہ صحابہ بنے جڑے کوڑا گئے وہ صحابہ بنے سونا عطا دا گیا اللہ 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 میں کدی منگتا دعا بے کے یاراں دے وچ کدی ہوے کلا جا کے داراں دے وچ غم ڈاڈا امت دا شیبی نو غم ڈاڈا امت دا شیبی نو غم ڈاڈا امت دا شیبی نو ساری عمر رب نو مناؤ داریا اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ گالیاں سن کے بھی مسکرو داریا اللہ اللہ میرے نبی دی سیرت میرے نبی دی سیرت دے انمولوں کی توجہ کریا جے غور کریا جے ماں سیدہ امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی اللہ دے نبی دی پریشان ہونے دی لوڑ کوئی نہیں اللہ تانوں ضائع نہیں کرے گا اللہ تانوں شرمندہ نہیں کرے گا اور تو کوئی ضعیف فرمایا تواڈی اے بھی صفت ہے تسی تے مہمان نوازی کرن والے تسی بھوکیاں نوں کھانا کھلاون والے اللہ اکبر مہمانو مہمان نواز انسان ہو اللہ دے حکم دے نبی پاک دی سیرت دے کیڑی پہلو اللہ
اللہ کے نبی مہمان نوازیاں کریا کرتے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے میری ڈیوٹی لائی ہوئی سی, کوئی مہمان آ جائے, کوئی ضرورت مند آ جائے, انہوں خالی نہیں جان دینا. اللہ اکبر, حتیٰ کہ میں لوگوں کو کرتا پکڑ کے مہمانوں کھانا کھلا دیا کرتا. لیکن اللہ کے نبی کو پیسے ہوتے نہ اور مینو ادا کر دے. اتنا میرا پیغمبر مہمان نوازے. ساڈا تو سدا بھرا ساڈے گھر آ جائے, اسی آن تو پہلے پوچھ رہے ہونے واپسی کا کدوں نہیں ارادہ ہے, بہن آ جائے, بہن پھر شام کو تو جانا ہی ہوئے گا. اللہ اکبر, آپ نہ کہیے کہ بیوی کے ذریعے کمانے نہ میرے ویر مہمان نواز بن جا. مہمان اللہ کی رحمت بن کیوں گئی, کھانا کھلایا کر, یہ بڑا بڑا عمل ہے, بڑا اونچا عمل ہے مہمان نوازی والا. نبی پاک کی سیرت کو قربان جاوا, اسی اپنے ان نہیں کھلاندے, نبی پاک کی سیرت کی ہے. صحیح بخاری کا معلوم واقعہ, نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ مدینے اندر رات کو گشت کرتے پہنے, ایک جوان گرفتار کر لیا, یہ آپ کے مسجد نبی کے تھمنے پر دیتا گیا ہے. نبی پاک کو دسیا گیا اللہ کے نبی جی ایک جوان کوئی چودھری بندہ ہے, اسی گرفتار کر کے لے آتا ہے, کہ تو آمدہ پڑا ہے اور تو بھیرتا پڑا ہے, ساڑھے کرنا پڑیاں کرتا ہے. کہ نبی پاک نے آ کے دیکھیا نا, کہ شمامہ کے علاقے کا گورنر حضرت سمامہ بن اسعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنیا پیٹر. آقا فرماتے صحابہ یہ تے یمامہ کا گورنر ہی پھڑ کے لے آئے ہو, ایک تگڑا اپنے علاقے کا جوان گورنر نے اپنے علاقے کا اللہ اکبر اتنے کا وزیر بادشاہ علاقے کا. نبی پاک قریب آئے نا, کہ اللہ دے نبی آگے کہنے لگے ہاں کہ سمامہ تیرا کی حال ہے, کی تیری کیفیت ہے. ایک مادہ بڑھ کے پوچھنے ہو کی کیفیت ہے, میرے چھاڑ کے دیکھو میں تم دسا میری کی کیفیت ہے. آکڑ کے بولیا, بدتمیزی نال بولیا. نبی پاک فرماتے نے اچھا یار حوصلہ کر, کی ہو گیا, میرے بل بیچ تو صحیح, میرا چہرہ تو ذرا تک. استغفر اللہ معاذ اللہ, کہتا ہے آج تک میں تواڈے تو برا چہرہ کسی دا ویکھے ہی کوئی نہیں. استغفر حضور فرماتے ہیں چل میں نہیں وینا, میرا شہر مدینہ ہی ویکھ, آندا تواڈے شہر تو برا شہر بھی کوئی نہیں ملے. اتنی سختی ایڈی بدتمیزی نال بولیا. صحابہ کھڑے سن, تلواراں نوں ہاتھ پا کے اشارہ ہوئے ایدی گردن تان تو جدا کر دے گے. ہائے ہائے میں قربان جاواں, اتنا میرا رحیم نبی, ایڈا کریم نبی. آقا فرماندے نے صحابہ پریشان نہ ہو, ٹینشن نہ لو, یار تھکیا ہویا ہے, پریشان ہے, اپنے علاقے دا چودھری جو تسی بم دتا پیلر نال اونے غصہ تے کرنا ہی کرنا ہے. اینوں بھوک لگی ہوئے گی, اینوں پیاس لگی ہوئے گی, جاؤ میرے صحابہ اپنے گھروں نہیں میرے گھروں لے کے آؤ, اینوں دودھ بھی پلاؤ, اینوں کھانا بھی کھلاؤ. اللہ اکبر, اے بے یار کیسا عجیب منظر ہے, اے بے کیسی عجیب عدالت ہے, کیسی عجیب کچہری ہے. ایتھے چودھری نوں کوئی اکھاں وکھائے, وہ آندا ہے مینوں اکھاں وکھا کے جانو میرے پاس ہی اینے میرے نوکر چاکر تو میرے نبی دے تے یار نال کھڑے نے. میرے نبی اشارہ کرن تے ٹکڑے ٹکڑے کر چھڈن, اگر میرا نبی کتنا مہربان نبی, اپنے گھروں کھانا منگایا, دودھ منگایا, اینوں پلا بھی رہے نے, اینوں کھلا بھی رہے نے, راج راج روٹیاں کھاتا ہے. کہ نبی پاک آ کے پوچھتے نے سماما اور دس تیرا کی حال ہے. آقا جی گل چھوڑنا, اگر مارنا ہے تے مار چھڈو, میں کوئی نام بندہ ماں علاقے دا چودھری, میری برادری بڑی تگڑی, بدلا ضرور لین کے تواڈے کول چھڈن کے نہیں. کہ اگر مینوں معاف کر دیو گے, اگر مینوں آزاد کر دیو گے, کہ میں خاندانی بندہ احسان مند رہاں گا. اللہ اکبر, نبی پاک علیہ السلام دی گلاں سن دے کہ جناب کو پھیردا بدتمیزی کردا. اللہ دے نبی ایک دن دو دن گزر گئے, کھا بھی رہا ہے تو پی بھی رہا ہے, راج راج کے کھا رہا ہے. اللہ دے نبی فرماتے ہیں سماما اور سنانا ادا کر لی کوئی مارنے تے بے شک مار چھڈو, بدلا لینے بڑے بیٹھے یاد کر چھڈو گے تے پھر میں بڑا احسان کرواں گا. کتنا مہربان میرا نبی, کھانا کوڑوں کھلاتا رہا تے دودھ پلاتا رہا تے گلاں بھی سندا رہا. تے میرے نبی ایتھے تے کسے نوں کہتے نسی کھلا دیں گے, یعنی اوئے ساڈے اگے بولنے, ساڈا کھا کے ساڈا نمک کھانا ہے تے ساڈے کوں ویلنا ہے. نہیں, میرے نبی کھلا بھی رہے ہیں, میرے نبی پلا بھی رہے ہیں. اللہ اکبر, یہ کو سختی رکھو ہے. میرے نبی فرماتے ہیں صحابہ چلو کھول دیو
سماما دیا بیڑیاں کھول دیو رسیاں پر جا لین دیو سجنا نو ملنے دیو صحابہ حیران نے کھا پی کے جاتا پیا تے بدتمیزیاں کر کے جاتا پیا تے تجنبیر نو آگے کچھ نہیں اللہ اکبر ایتھے میری جماعت دی عظیم شاعر بابا جی علی محمد شمشاد رحمت اللہ تعالی علیہ نے قدم اٹھایا فرماتے نے تیسرے روز سروے بہلے کولنے کیویں سماما تے توڑے جے بولنے اکھاں تے چھپیو نا کیتی ان کولنے اے شہر مدینہ میرا جتے رحمت غفار دی شوق مدینے والے احمد سردار دی اللہ اکبر یہ کوئی گئے نبی پاک فرماتے ہیں مدار کا چھٹو زد ندی تے ترس آیا سرکارانو کھول دیو سنوں دیا کہنچ تیارانو ہر جاوے تے میرے اپنے دوستا یارانو عادت سردارانیوں مارن سردار دی جھوک مدینے والے احمد سردار دی میریاں پھل گیاں نے تے جناب چلا گیا دوڑنا دوڑنا مدینے اتار جا رہے ہیں ایک ٹیلے تے جا کے بہ گیا تے سوچی بہ گئے ایک دل کرتا ہے بھج جاواں اللہ اکبر قدم کے دلے دوڑیے تے دل کے دل کتھے جانی بھج کے سوچی بہ گیا تے کہندا یار عجیب گل ہے میں بندہ بولدا رہیا او پیار کردا رہیا میں او غصے نال بولدا رہیا او نرمی بخاندا رہیا میں سختی بخاندا رہیا کھلاتا بھی رہیا ہے پلاتا بھی رہیا ہے پھر بھی عذاب کر چھڑیا پر کی کرنا کتنے بدلے نے کافیاں چولا ہے تک قید وچ سا تلواراں لے کے یار کھلوتے ہوئے سر جدوں مرضی میرے ٹکڑے کر دیندے جدوں ماری جاندا مینوں کی فائدے بدلے آندے مگر ایڈا عظیم انسان تے دنیا چ کبھی نہیں بھیجا ایڈے سونے خدا تعالی کبھی نہیں بھیجا یار سماما کتھے جانا ہے ایڈے عظیم انسان نو چھڈ کے اللہ اکبر تے اوتھے کھڑو کے پھر سوچاں دوڑاوندا دشمن دین دنیو رحم گواوندا میں کردار سختی کرو نرمی بخاوندا اے خود کے گواہی دے سونی کردار دی جو مدینے والے احمد سردار دی پھر اٹھیا پتا کتنے جانے ایسے نبی نے چھڑ کے نہیں جانا چاہیے اے پیر کھانا کھلانا دا سونا خراب پیش کرن دا رضایت نکل لگا پوری تقریر دا نچوڑ کر دینا مزاج جدا کر جائے لوگ تیرا کردار ویکھ کے مسلمان ہو جاون تیری سیرت جدی بن جائے لوگ تیرا کردار بہار ویکھ کے کلمہ پڑھ جاون علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے سن جنی سپیڈ وچ گیا سی ڈبل سپیڈ وچ واپس آ گیا تے نبی پاک 11 وچ بیٹھے ہوئے تے اللہ نبی فرماندے نے سماما اسی تے تینوں آزاد کر دیتا سی تو پھر آ گیا سماما کہتا ہے مجھے اپنا بنا کے چھوڑ دیا اللہ دے نبی جاواں کتھے پیراں دیاں بیڑیاں کھولیاں نے تے دل نوں تاڑے لا لے میں کتنے جانا اللہ اکبر اور کلمہ پڑھاؤ کر لو مرید دی اللہ سچے دی منا سچی توحید دی تسیوں سچے نبی دلوں ہو گئی قرید دی قسم خدا دی میری گنجائش انکار دی لوگ مدینے والے احمد سردار دی اللہ اکبر میرے نبی کھانا کھلانے والے گل موقع کی آخری مانی فرماتی ہے فتوائن نوائی بالحق فرمایا سونے محبوبہ اللہ کا زندگی ضائع نہیں کرے گا اللہ اکبر تسی سینہ رحمی کر دے ہو تسی غریباں دے بول اٹھاتے ہو تسی تمام دے ضرورت منداں واسطے ہو تسی کھانا کھلاتے ہو مہمان نواز ہو فتوائن علی نوائی بالحق فرمایا سونے تسی تے جناب حق والیاں دی نصرت کرتے ہو حق والیاں دے نال کھڑے ہوندے ہو میرے نبی دی سیرت تے کیڑی پہلو ہے اسی تے جناب جدھر چوتر ویکھی ادھر ٹر گئے ادھر پیسہ ویکھے ادھر ٹر گئے ادھر گڈی کوٹھی ویکھی ادھر ٹر گئے حق والیاں دی گل ہی نہیں کرتے بازار
دے اندر ایک چودھری ایک بندے نوں ٹھٹے ماری جاتا ہے اور جناب لتا مارتا پیا کر دیتا پیا ہے جو بندہ کہنے لگا چوری کی بڑا ظلم کیتا جے ماڑا بندہ زیادتی کر کے چلے جے میں تھانے جانا میرا پیٹ ٹھکانی میں تھوڑے خلاف جاؤں گا بندہ ہے میرے خلاف جانا بھی نہیں کنے گواہی دینی تیرے نال چوری مار کے چلا گیا وہ نال دے نوں کہندا چلو پیرو میرے نال تھانے نا بھائی اسی نہیں جانا کی ہویا انہیں ماریا نہیں مینوں ظلم نہیں میرے نال گئے اسی دے نال تا تو جانا اسی کا تو دشمنی پانی ہے اسی کا اج بچے تھوڑے یتیم کرانے نے او چودھری ہے او وڈیرا ہے او نمبر سانو کوئی لوڑ نہیں تے میں ٹرن دی او بیچارہ کلا کھانے گیا تے اونے ویکھیا اے سارے دے نال تے چودھری دی پارٹی کھڑوتے ہوئے نے اونے کہ یار جاتی میرے نال ہوئی ظلم میرے نال ہویا تسی میرے نال کھڑوتے جے کہندے لے تو میرا کام کام ہے ایویں تے ساڈے کام آ جانے چودھری بندہ ہے ہر کوئی مسئلہ بن گیا عدالت کچہریاں جن کام ہے اور پیر دی دنیا دی عدالت نہ سوچ میں اقتدار رب دی بھی گردن آئی ہے اللہ اکبر رب دی عدالت دے اندر بھی فیصلے ہونے گی اوتھے میں دیکھا گا تے کون چھڑائے گا اوتھے میں دیکھا گا کون تیرا ہمتی بنے گا نہ دیا بندیا حق دا ساتھ دیا کر حق والے دے نال کھڑایا کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جنوں میاں نے مارنا شروع کر دیتا تے حضرت بلال نو کہتا ہے میاں کہتا ہے بلال اللہ تے نبی دا ترانہ گانا چھڑ دے اللہ دی توحید دا نغمہ پڑھنا چھڑ دے وگرنہ میں تے مار چھڑا گا حضرت بلال نو مارا تے پہنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تے نبی پاک نو جا کے دسیا اللہ دے نبی جی بلال نو کافر بڑا مار دے پہنے تے میرے تے کلیجے نو لوگ پہن نہ پیا بلال تے نہ ضرورت کر دے انڈا پانی پتھر بلال دے سینے تے رکھے ہوئے تے تقدیر ہے تے بلال نو لٹا کے ماریا جائے تے بلال پھر بھی اونچی اونچی کہندا احد احد اللہ ہی کوئی ہے اللہ ہی کوئی ہے تے نبی پاک فرماتے ہیں ابو بکر اگر بلال نو ہن کتے ملاقات ہو جائے نا تے بلال نو میرا سلام کہہ چھڈی کہ اللہ تعالی نبی تینو سلام کیتا پیا سی تے بلال نو میرا پیغام دے بلال جدوں تینو کافر مار دینے تے سانو بڑی بے چینی ہوندی ہے بلال جدوں تینو مارنا تو کلمہ ہوری پڑھ لیا کر ذرا آہستہ پڑھ لیا کر تینو مار دینے سارے کلیجے روح پیندا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے حضرت بلال نو ملے تے کہتے ہیں بلال کی حال تیرا تے بلال اندر رب دا شکر ہے اللہ دی توحید کی خاطر مارا پیا کھانا وا تے حضرت ابوبکر فرماتے ہیں بلال اللہ دے نبی تینو سلام کہتے پے تے بلال دے چہرے تے رونق آ گئی بلال دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی اللہ دے نبی تینو سلام میرے دکھ دور ہو گئے نبی پاک کا سلام ہے تے بلال اللہ دے نبی پیغام دندے سن اللہ دے نبی کہہ رہے سن کہ اللہ دے نبی کہندے سن بلال جدوں تینو کافر مارنا تے کلمہ دل وچ پڑھ لیا کر تے مارنا گوتیاں کھایا کر ساڈے دل نو بڑا دکھ پیندا تے حضرت بلال کہندے نے ابو بکر ہن اگے نہ جائیں واپس نبی پاک کول جائیں تے میرا بھی سونے نبی نو سلام آکھی تے نالے نبی پاک نو آکھی اللہ دے نبی جی گھبراؤ نہ پریشان نہ ہو بلال کول کلمہ ہولی نہیں پڑھیا جانا پہلے اونچی پڑھنا سکھانا نہیں سی سکھا دیتا ہے اور بلال کو ہولی پڑھیا ہی نہیں جاتا کتنا عظیم میرے پیغمبر کا صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جا کے دسیا اللہ دے نبی بلال نو تے توحید نو پیار بڑا ہو گیا اللہ دی وحدانیت نو محبت ہی کوئی ہو وہ آتا ہے جی مینوں مار دینے تے میں آل دینا مینوں سکون ملدا ہے مینوں قرار ملدا ہے اللہ اکبر کیا کا فرماتے نے ابو بکر بلال نے ہاتھ دا نعرہ لان تو باہر نہیں آنا تے کافر مار تو باہر نہیں آنا ابو بکر یار کچھ تم کوشش کر کچھ میں کوشش کرنا پہ بلال مزاری کرا دے بلال دی نہ کافر تو جان چھڑا دے مطوعین علی نوائی بالحق ایک پاسے مکے دے چودھری سن ایک پاسے جو غلام سی کالے رنگ والا ہر میرے نبی نے حق والے کا ساتھ دیتا میرے نبی نے اللہ والے کا ساتھ دیتا اللہ اکبر مارا تے مارا کھا کے بھی بلال تے چپ نہیں ناسی مارا تے مارا کھا کے بھی
تے چپ نہیں رہندا سی تن جھلس گیا لاوے پھر بھی تن جھلس گیا لاوے پھر بھی نعرہ سریام محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے ہے بکھرا نام محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے ہے بکھرا نام محمد دا ان مالو در دی لوڑ نہیں کس نعمت دی کوئی تھوڑ نہیں کس نعمت دی کوئی تھوڑ نہیں زر مال تے شان نہیں ویندا زر مال تے شان نہیں ویندا جو بنے دا غلام محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے ہے بکھرا نام محمد دا محبوب نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا بار کے تنے دی علی رامی بار کے تنے دی علی رامی کیتا خوب اکرام محمد دا سب نام پیار نبی پاک دے چہرے انور دا موجزہ تم سنانا تے گل مقامہ سنگ دلی بھی کون گیا جاندے مکھ تک لیندے دل دے باندے مکھ تک لیندے دل دے باندے کافر بھی رات نو لک لک کے دشمن رات نو چھپ چھپ کے آ سنین قرآن محمد دا سلام پیارے نبیاں دے ہے بکھرا نام محمد دا دعایا دعا دے آمین کیا دے اے حسرت پوری کر مولا بلوار اپنے گھر مولا بلوار اپنے گھر مولا یا بیکھے مدینیو منظر یا بیکھے مجمعیو منظر کتے گئے آرام محمد رانا سب نام پیارے نبیاں دے ہے بکھرا نام محمد دا ساٹھا کیتا کیے پوری تقریب کا نچوڑے دنیا اندر اللہ دے بار زمانی ہے چرچایا محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے ہے بکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا نبی پاک کی سیرت کے سچے موتی اپناؤ دنیا تے آخرت میں کامیاب بناؤ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اچھا وہ بھائی جان مجھے ایک نعت کے بارے بولا ہے تھکے نہیں ہے تو میں سنا دوں آپ کو بہت خوبصورت صحیح تھوڑی محبت اللہ قبول فرمائے اے جڑا کلام میں تمہیں سنانے لگا نا یہ تمہیں اگلے سال تک یاد رہنا بڑا پیارا ہے تسی ذرا نا تصورات دی دنیا چاہ کے سننا ہے تے سرور بڑا ایک شاعر نے اپنی ایک حسرت دا اظہار کیتا نبی دا زمانہ خدا بخت سہانا خدا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوگا نبی دا زمانہ خدا بخت سہانا خدا حسن
حسین دا سامن نانا ہوتا مدنی دی دید ہوندی اکھیاں دی دید ہوندی مدنی دی دید ہوندی اکھیاں دی دید ہوندی اکھیاں دی دید ہوندی مسجد نبوی وچ نت آنا جانا ہوتا حسن و حسین دا سامن نانا ہوتا اور بڑا پیارا جملہ میں میزبان ہوتا سونا مہمان ہوتا اسی میزبان ہوتے آقا مہمان ہوتے میں میزبان ہوتا سونا مہمان ہوتا آقا مہمان ہوتے کس شام میرے گھر کس شام ساڑھے گھر مدنی کا کھانا ہوتا حسن و حسین دا سامن نانا ہوتا اہل بیت پروانیو بڑا مزہ آئے گا سن کے زہرا دے لاڈیاں جنتی شہزادیاں زہرا دے لاڈیاں جنتی شہزادیاں جنتی شہزادیاں چم چم سینے لاندا چم چم سینے لاندا راضی دیوانہ ہوتا حسن و حسین دا سامن نانا ہوتا حسن و حسین دا سامن نانا ہوتا طیبہ دی گلی ویندا عثمان علی ویندا طیبہ دی گلی ویندا عثمان علی ویندا عثمان علی ویندا صدیق تے عمر نال صدیق تے عمر نال دل دا یارانہ ہوندا حسن و حسین دا سامن نانا دا آخری جملہ ہے بڑا کمال دا بڑی سونی حضرت شاید نے کی تھی آندا الیاس میں تر جاندا طیبہ وچ مر جاندا الیاس میں تر جاندا مدینے وچ مر جاندا طیبہ وچ مر جاندا پڑھدا جنازہ سونا پڑھدا جنازہ ماہی انج میں روانہ ہوتا حسن و حسین دا سامن نانا ہوتا نبی دا زمانہ ہوتا بخت سہانا ہوتا حسن و حسین دا سامن نانا ہوتا فقیرانہ آئے صداقت جی یاری دا پہلا نمبر ہے جیڑا آج بھی روز دے اندر ہے میرے نبی دا پیارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر جگ من گیا سارا جی یاری دا پہلا نمبر ہے جیڑا آج بھی روز دے اندر ہے میرے نبی دا پیارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر قرآن کھول رب دا پڑھ عزت فی الغار ہجرت تیری نبی کی تے جنوں تیار قرآن کھول رب دا پڑھ عزت فی الغار ہجرت تیری نبی کی تے جنوں تیار جتا آقا
پیارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر بیمارہ واسطے فوج قرآن واسطے دعا فرما الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب یا اللہ جتنے مسلمان پریشان ہیں سارے پریشانیاں دور فرما یا اللہ جتنے مسلمان اللہ کشمیر اندر فلسطین اندر مظلوم نے انہاں مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرما یا اللہ جتنے مسلمان ساڈے آبا و اجداد چھوٹے بڑے عورتیں مرد فوت ہو گئے اللہ سارے اہل ایمان دی قبروں میں جنت کا باغیچہ بنا یا اللہ میرے والدین میرے بھائی جان دے والدین اللہ جنہاں دے والدین فوت ہو گئے نے انہاں دی قبروں میں جنت کا باغیچہ بنا دے یا اللہ جنہاں دے والدین زندہ نے صحت والی ایمان والی لمبیاں حیاتیاں عطا فرما یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے ہسپتالاں دے اندر گھراں دے اندر میری مجلس اندر عورتاں مرد بچے بوڑھے یا اللہ سارے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما یا اللہ شفاء دے خزانے تیرے کول نے مولا اپنے بندیاں نو شفاء کاملہ عطا فرما اللہ جتنے مسلمان بے اولاد نے مولا کریم تینوں تیری کبریائی دا واسطہ اللہ اپنے بندیاں نو نیک صالح اولاد عطا فرما اللہ جنہاں نو تیرے تابعدار فرما بردار بنا اللہ جنہیں بھائیاں نے محنت کوشش کی تھی یہ پروگرام واسطے اللہ تمہیں قبول فرما لے یا اللہ اسی تیرے تے راضی ہیں مولا رضیت باللہ رب و بالاسلام دینا نبی محمد النبی اللہ اسی تیرے تے راضی تمہیں سارے تے راضی ہو جا اللہ ملک پاکستان دی خیر فرما اللہ مہنگائی دے اس طوفان تو نجات عطا فرما یا اللہ غربت اس جگہ اندر لوگ پس رہے اللہ تو غیبی مدد فرما دے یا اللہ اسی جاننے ہاں یہ ساڑیاں کیتیاں دا نتیجہ ہے یہ ساڑے ہتھاں دی کمائی ہے مگر بندہ تو گناہگار ہے تو رحمان ہے مولا بندے پہ کرم کرنا یہ تو تیری شان ہے مولا اللہ تو معاف یا اللہ تو ساڑے تے رحم فرما یا اللہ تو ساڑے تے رحم فرما یا اللہ ساڑیاں فصلیں چ برکتاں پا اللہ ساڑیاں نسلیں چ برکتاں پا یا اللہ ساڑیاں بہو بیٹیاں دی عزتاں نو حفاظت فرما یا اللہ ساڑے نوجواناں نو ساڑے بھائیاں بزرگاں نو 5 وقت دا پکا سچا نمازی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم